بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز، فرمودہ 7 مئی 2010۔ اللہ تعالیٰ کی صفت خالق۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فانا تؤفکون۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کا ذکر قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر کیا ہے اور مختلف پیرایوں میں ہمیں سمجھایا ہے کہ میں خالق ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، اس کے باوجود تم میرے سے ہی اب نہیں بنتے۔ اس حوالے سے بعض آیات بیان کرنے سے پہلے میں اہل لغت نے لفظ خالق کے حوالے سے جو معنی بیان کیے ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا، خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر اپنے آپ کو خالق کہا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ مفردات جو لغت کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ اصل میں خلق کے معنی کسی چیز کو بنانے کے لیے پوری طرح اندازہ لگانے کے ہیں، اور کبھی خلق ابداع کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو بغیر مادے اور بغیر کسی تقلید کے تخلیق کرنا۔ چنانچہ آیت کریمہ خلق السماوات والارض بالحق کی سورۃ النحل آیت نمبر 4، یعنی اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، میں خلق کے ابتداء کے معنوں میں ہی ہے، کیونکہ دوسرے مقام پر اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، بدیع السماوات والارض سورۃ البقرہ آیت نمبر 118، کہ وہ آسمان اور زمین کو بغیر کسی سابقہ نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری شے سے بنانے اور ایجاد کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا خلقکم من نفس واحدہ سورۃ النساء آیت نمبر 2، کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ خلقنا الانسان من سلالۃ من طین سورۃ المومنون آیت نمبر 13، اور ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ کہتے ہیں کہ خیال رہے کہ خلق بمعنی ابداع یعنی نئی چیز پیدا کرنا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ چنانچہ ذات باری تعالیٰ اور دوسروں کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون سورۃ النحل آیت نمبر 18، پس کیا جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا؟ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ ازہری کے نزدیک الخالق اور الخلاق اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ میں سے ہیں، اور الف اور لام کے ساتھ یعنی ال کے ساتھ یہ صفت اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے استعمال نہیں ہوتی، اور اس سے مراد وہ ذات ہے جو تمام اشیاء کو نیز سے پیدا کرتی ہے، اور لفظ خلق کا بنیادی معنی اندازے لگانا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ چیزوں کے وجود کا اندازہ کرنے کے اعتبار سے اور پھر اس اندازے کے مطابق انہیں وجود بخشنے کے اعتبار سے خالق کہلاتا ہے۔ اہل عرب کے کلام میں خلق سے مراد بغیر کسی سابقہ نمونے کے کسی چیز کو پیدا کرنا، اور ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اسے بغیر کسی سابقہ نمونے کے شروع کرنے والا ہے۔ لسان العرب زیر مادہ خ لام قاف۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے حوالے سے اور بھی نام استعمال ہوئے ہیں، جیسے باری ہے، یعنی ایسا پیدا کرنے والا جس کا نمونہ پہلے نہیں تھا، پیدائش کا آغاز کرنے والا۔ بدیع کی صفت بھی ہے، اس کا مطلب ہے ایسا صانع جو نمونہ یا آلے یا زمان و مکان کی قید سے بالا ہو کر پیدا کرتا ہے، یعنی کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ پھر ایک لفظ فاتر ہے جو خدا تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ پیدائش کی ابتدا اور اس میں خوبصورتی پیدا کرنے والا۔ بہرحال یہ بہت سارے الفاظ ملتے جلتے ہیں، ان کی وضاحت تو آئندہ اپنے اپنے موقع پر ہوگی۔
اس وقت صرف الخالق کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات پیش کروں گا۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے؟ کوئی معبود نہیں مگر وہ، پس تم کہاں الٹے پھرائے جاتے ہو؟ بس اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ایک پیغام دیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس کی پرورش کے لیے اپنی نعمتیں بھی اتاری ہیں۔ یہ مت خیال کرو کہ تمہیں جو رزق مہیا ہو رہا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی اور مہیا کر رہا ہے۔ اس رزق کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رب العالمین ہے۔ زمین جو رزق تمہارے لیے پیدا کر رہی ہے، اس رزق کے پیدا کرنے کے لیے بھی آسمان کی مدد کی ضرورت ہے۔ آسمانی پانی نہ ہو تو زمینی پانی بھی خشک ہو جاتا ہے۔ بس زمین سے رزق پیدا کرنے والا بھی خدا ہے اور آسمان سے ان ذرائع کا پیدا کرنے والا بھی خدا ہے جو زمینی رزق پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، سورۃ الملک آیت نمبر 31۔ تو بتاؤ تو صحیح کہ اگر تمہارا پانی زمین کی گہرائی میں غائب ہو جائے تو بہنے والا پانی تمہارے پاس خدا کے سوا اور کون لائے گا؟ بس زمین کے چشمے، پہاڑوں پر برف، بارشیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ پھر زمینی زندگی کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے سورج، چاند اور دوسرے سیارے ہیں، یہ بھی ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ سب خدا تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اس میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ جس طرح تمہاری دنیاوی زندگی اور تمام نعمتوں کا خالق خدا ہے، اسی طرح تمہاری روحانی زندگی میں بھی خدا تعالیٰ نے سامان پیدا کیے ہیں، اور یہ روحانی اور دنیاوی زندگی کے سامان ایک نیک فطرت انسان سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کی جائے جس نے جسمانی اور روحانی زندگی کے سامان پیدا فرمائے۔ یہ بھی فرمایا کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ دنیاوی رزق تو عارضی رزق ہے، اصلی رزق وہ روحانی رزق ہے جو دائمی رہنے والا ہے، جو آخرت میں کام آنے والا ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ کامل موحد نہیں بنتے، جب تک صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نہیں بنتے۔ بس یہ اصل ہے جس کو سمجھنے کی ہمیں بھی ضرورت ہے اور دنیا کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے روحانی سامانوں کی تخلیق میں انبیاء کا وجود ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اظہار خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر فرمایا، جو ہر لحاظ سے خدا تعالیٰ کی کامل تخلیق کا ایک نمونہ ہے، جو انسان کامل کہلائے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقیقی اظہار چاہے وہ دنیاوی ہیں یا روحانی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چل کر ہی ہو سکتا ہے، جس کو ہم نے بھی اپنے سامنے رکھنا ہے اور دنیا کو بھی بتانا ہے۔ بس یہ چیز ہے جو بہت اہم ہے۔ خدا کرے کہ ہم اس مقصد کو ادا کرنے والے بھی ہوں اور دنیا اس چیز کو سمجھنے والی بھی ہو اور اللہ کا عبد بنے۔ پھر ایک اور جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، سورۃ النمل آیت نمبر 61۔ کہ یہ بتاؤ کہ کون ہے وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، اور اس کے ذریعے ہم نے پر رونق باغات اگائے۔ تمہارے بس میں تو نہ تھا کہ تم ان کے درخت پروان چڑھاتے۔ بس کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ناانصافی کرنے والے لوگ ہیں۔ بس ہمیں اس طرف توجہ دلائی کہ زمینی اور آسمانی نظام پر غور کرو۔ اگر انصاف اور عقل کو استعمال کرو گے
تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، اور پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا ہے تاکہ تمہاری زندگی قائم رہ سکے۔ پہلے بھی بیان کر کے آیا ہوں کہ اگر تمہارا پانی زمین میں غائب ہو جائے تو کیا کرو گے؟ کون اسے لا سکتا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کا ثبوت دیا ہے کہ پانی بھیجنا خدا تعالیٰ کا کام ہے۔